مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معمولی چیزوں کی، حقیر چیزوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، جیسے مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی۔ تو ان معمولی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا یہ اللہ کی عظمت کے منافی ہے اور اللہ کے کلام کی شان کے منافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، بلندیوں والا ہے، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بلندیوں والا ہے، شان والا ہے۔ تو اس کلام کے اندر معمولی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا، مکھی کی مثالیں، مکڑی کی مثالیں، مچھر کی مثالیں، یعنی ان حقیر چیزوں کی مثالیں ذکر کرنا قرآن کریم کے اندر، یہ اللہ کی شان کے بھی منافی ہے اور قرآن کریم کی شان کے بھی منافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان سے نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں، اور جس مقصد سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس مقصد کو وہ سمجھ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ 20ویں پارے کے اندر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی۔ کیا مثال دی؟ کیا ارشاد فرمایا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے، مشرکین نے، کفار نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو معبود بنایا ہوا ہے، یہ غیر جو ہیں اللہ کے غیر جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، یہ ان کے حق میں اتنا ہی مضبوط سہارا ثابت ہوں گے جتنا مضبوط مکڑی کا گھر ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک طرح سے کہہ لیجئے کمزور گھر ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات جتنی بھی اپنا روئے زمین پر گھر بناتی ہیں، ان مخلوقات میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو مکڑی کا ہوتا ہے، ہوا کے جھونکے پر ختم ہو جاتا ہے، کوئی ذرا سی انگلی مار دے، کوئی تنکا لگا دے تو ختم ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا، وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اس کی ذات سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی سہارا نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے غیر اللہ کو معبود بنایا ہوا ہے، یہ غیر اللہ بھی ان کے حق میں اتنے ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، ان کا سہارا بھی اتنا ہی کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے بنائے ہوئے معبودوں سے دی ہے، اور ان کی اس محبت سے دی ہے جو انہوں نے ان سے وابستہ کی ہوئی ہیں، ان امیدوں سے دی ہے جو امیدیں انہوں نے غیر اللہ سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مثال ذکر فرمائی تو مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزوں کی مثالیں ذکر فرماتا ہے جو معمولی چیزیں ہیں، حقیر چیزیں ہیں، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام کے اندر ذکر فرما رہا ہے، اللہ تو بڑا عظیم الشان ہے، تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کا کلام بھی عظیم الشان ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عظیم الشان کلام میں اتنی معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں ذکر فرماتا ہے؟ گویا مشرکین نے ایک طرح سے یہ اعتراض کیا قرآن کریم پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے ذکر فرما رہا ہے، اور کیوں بیان فرما رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، جن چیزوں کو معبود بنایا ہوا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، یا کوئی اور چیز ہو، وہ ان کے حق میں بالکل غیر مفید ہے، ان کی ذات سے انہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس سہارے کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان فرمائی ہے مکڑی کے جالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے ذکر فرماتے تاکہ لوگ ان سے نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں، اور ان کو سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ ہم نے جن چیزوں سے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ ہمارے حق میں ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہیں۔ اور مثالیں تو ذکر کی جاتی ہیں ممثل لہو کے مطابق، اب چونکہ ممثل لہو ہی بالکل حقیر ہے اور ذلیل ہے، تو اس کے لیے مثالیں ظاہر سی بات ہے جن چیزوں کی ذکر کی جائے گی وہ بھی حقیر چیزوں کی ذکر کی جائے گی، اور حقیر چیزوں کی مثالیں ذکر کرنے سے بیان کرنے والے کی عظمت اور اس کی شان پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا۔ اس مثال سے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اکثریت طبقہ ایسا موجود ہے جو بر صغیر کے اندر اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی،
اور نہ جانے کہاں کہاں سر جھکاتے پھر رہے ہیں، اپنی آرزویں مانگتے پھر رہے ہیں، اپنی جو ہے تمنائیں ان سے مانگ رہے ہیں، دعائیں ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، چکریں کاٹ رہے ہیں، طوافیں کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، اور طرح طرح کی نظریں نیاز ان کے نام پر دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہیں۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امید لگانا یہ سراسر بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اور اللہ آگے صاف فرما رہا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ان مثالوں کو صرف عقل مند اور سمجھدار عالم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، سمجھداری دی ہے، دانشمندی دی ہے، وہی لوگ ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھدار بننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سہارے کے علاوہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی والی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔